اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، اگر ہم اس پوری سورہ مبارکہ کا ابھی تک ایک طائرانہ جائزہ لیں، سب سے پہلے بتایا گیا کہ وہ اذا وقعت الواقعہ، جس کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اس دن انسان 3 گروہ ہو جائیں گے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، سابقون السابقون، جو مقربون ہیں وہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ کیا تم یہ دیکھتے ہو کہ تمہاری پیدائش میں بھی تمہارا کوئی دخل ہے؟ تمہیں ہم نے پیدا کیا یا تم خود ہی جو ہے وہ پیدا ہو گئے تھے؟ اس کے بعد تمہاری پیدائش کے بعد تمہاری خوراک جو ہم نے دی، اس خوراک کو اگانے میں بھی تمہارا کوئی عمل دخل ہے یا نہیں ہے؟ چلو اس کے علاوہ جو زیادہ ضروری ہے تمہارا پانی، اس پانی کو بھی ہم نے تمہیں پیدا دیا ہے، آسمان سے اتارا یا کسی اور نے اتارا؟ یہ جو تم پکاتے ہو، یہ جو آگ جلاتے ہو، اس آگ کے لیے لکڑی کس نے دی ہے؟ ہم نے دی ہے یا تم نے خود ہی اس کو بنا لیا ہے؟ اس ساری چیزوں کے بعد یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلی؟ ہمیں پتہ چلی اس قرآن سے۔ آج کے پورے لیکچر میں اس قرآن کی عظمت پہ بات ہوگی۔ اب اس قرآن کی عظمت پہ بات کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایک قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں اس ستاروں کے غروب ہونے کی، اس ستاروں کے گرنے کی۔ کبھی ہم نے ان گلیکسیز کے اس آربٹ پہ غور کیا؟ کتنے جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں سیارے جو ہیں اس میں ایک پرٹیکولر سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں۔ کیا وہ ہمیں اللہ کی یاد نہیں کرواتے کہ کس نے ہے جس نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ کون ہے جو ان ستاروں کو جو ہے وہ جب یہ غروب ہوتے ہیں تو ان کو سنبھالتا ہے؟ کون ان کی پاور، ان کی جو ہے وہ ایلاسٹیسٹی کو، ان کی سپیڈ کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ چل جا رہا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اگر ہم غور کریں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اچھا، ہم نے مارس پہ جو ہے وہ پہنچ تو گئے ہم، لیکن مارس بنانے والا رب کو نہیں دیکھا ہم نے ابھی تک۔ ہم نے جتنے ستارے ہیں، ہم کہتے تو ہیں یہ فلاں ستارہ، یہ شعرا ستارہ جس کے بارے میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں سورہ شعرا میں، کہ سورج سے کتنا 1 لاکھ کتنا بڑا ہے ستارہ وہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم اس ستاروں کو کریٹ کرنے والی ہستی کی طرف نہیں دیکھتے، ہم ان ستاروں کو تو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلی بات قسم کھائی گئی ہے، فلا، پس، لا۔ اب اس کو جو ہے نا وہ اکٹھا نہیں پڑھنا ہم نے، یہ اقسمو علیحدہ پڑھیں، لا علیحدہ پڑھیں، فے تو۔ ہم نہیں کہتے کسی چیز کی اگر ہم نے تردید کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا نہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ بات یہ ہے۔ یہ عام ہمارے ہاں ایک مقولہ ہے کہ جب ہم نے کسی چیز کی قسم کھانی ہوتی ہے، کسی چیز کی نفی کرنی ہوتی ہے کہ کوئی چیز اگلا کہہ رہا ہے اس کو نہیں، پہلے ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات ہے۔ فلا اقسمو، مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو بات ایسی نہیں ہے، یہ قرآن کسی کی کہانت نہیں ہے، یہ کسی ساحر کی ساحری نہیں ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں، نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں بے مواقع۔ مواقع لفظ کس سے ہے؟ وقوع ہونے سے۔ وقوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تاروں کا غروب ہونا، تاروں کا جو ہے وہ ختم ہو جانا، رات کا وقت تاروں کا ٹوٹ جانا۔ کہ کون اس کو کنٹرول کرتا ہے؟ کون اتنے ستاروں کو جو ہے وہ جب وہ گرتا بھی ہے، ٹوٹتا بھی ہے تو زمین تک آنے نہیں دیتا؟ کس نے جو ہے وہ ڈیفنس شیلڈ جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کھڑی کی ہوئی ہے؟ نجوم جمع لفظ کس نجم کی جمع ہے؟ ستارے کو کہتے ہیں۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، ستاروں کے غروب ہونے کی۔ مطلب یہ ہے کہ اس آربٹ کی، اس گلیکسیز کی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جہاں پہ سارے کے سارے جتنے سیارے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کے حکم سے یہ ہوا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَقَسَمٌ، یقیناً قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ، اب اس کو شرطیہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اگر تم جانتے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بے شک وہ قسم ہے، کاش تمہیں پتا ہوتا، عظیم، بہت بڑی قسم ہے کہ اتنی بڑی کائنات کی، اتنے بڑے سیاروں کی، ان کے وقوع ہونے کی قسم
کاش تمہیں یہ پتا چل جائے کہ وہ گلیکسیز، وہ ستارے وہ کیا ہیں اور یہ میں نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے، کاش تمہیں اس کا ادراک ہو جائے۔ لو کانوا تعلمون، لو تعلمون، کاش تم علم رکھ لو، اگر تمہیں پتا چل جائے۔ عظیم، بہت بڑی بات، بہت بڑی قسم کھائی گئی ہے یہاں پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے وقوع ہونے کی، کہ بے شک یقیناً یہ قسم جو ہے اگر تمہیں پتا ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، عظیم بہت بڑی قسم ہے۔ اب مقسم علیہ کس بات کا ہے؟ یہ سارا زور کس لیے دیا جا رہا ہے؟ کس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ وہ قسم اس بات کی کھائی جا رہی ہے انہو، کہ بے شک وہ ہے لقرآن کریم، قرآن اکرام والا، عزت والا۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن بڑی ہی عزتوں والا ہے، بڑے اکرام والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، مکنون لفظ کس سے ہے؟ کاف نون نون کن، چھپا ہوا، مکنون مفعول کے وزن کے اوپر، کتاب مکنون، کتاب میں حفاظت سے رکھا ہوا، چھپا ہوا۔ یہی بات جو ہے وہ اسی لفظ کو جو ہے کتاب مکنون کو اگر ہم دیکھیں تو سورہ زخرف میں کہا گیا ہے ام الکتاب کے نام سے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک وہ ہے کتابوں کی ماں۔ کون سی کتاب؟ لدینا، ہمارے ہاں، علی حکیم، بہت بلند مرتبہ عزتوں والا قرآن پاک ہے۔ یہی بات بروج میں کہی گئی، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ ہے کس میں؟ قرآن مجید میں، فی لوح محفوظ، ہمارے پاس لوح محفوظ میں جو ہے وہ چھپا ہوا، ہمارے پاس ہے وہ قرآن۔ کتاب مکنون لا یمسہ، لا لفظ کیا ہے اصل میں؟ مس کرنا، مس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھونا۔ لا نافیہ، نہیں چھوتے اس کو مگر الا المطہرون، مطہرون لفظ کس سے ہے؟ تطہیر، تطہیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک، نہیں چھوتے مگر اس کو پاک۔ اب یہاں سے مطہرون، یہ کس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات کہ اس سے مطہرون سے مراد وہ پاک فرشتے، کہ چونکہ پیچھے جو ہے وہ کہا گیا کہ فی کتاب مکنون، وہ کتاب میں حفاظت سے رکھا ہوا ہے اللہ کے پاس، تو وہاں سے صرف اس کو فرشتے چھو سکتے ہیں، وہاں سے وہ پاک فرشتے ہی وہاں سے اللہ کے حکم کے ساتھ اس میں سے بتدریج آہستہ 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 لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی یہ، جیسے کہ اس وقت کے قریش جب مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانت خود بنا لیا ہے، اس کو کسی نجومی کی جو جادو اس کی کہانت ہے، شاعر کی جو ہے وہ جادوگر کی جادوگری ہے، یا کسی شاعر کے تخیلات ہیں کہ خود ہی بنا لیا ہے۔ نہیں، اس کو تو وہاں چھو بھی نہیں سکتا وہاں پہ کوئی۔ ایک پوائنٹ۔ اس کا دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ قرآن اس کے سینے پہ اثر نہیں کر سکتا جس کے سینے میں بغض ہوگا، حسد ہوگا، باطل ہوگا، جس کے سینے میں جو ہے وہ شرک ہوگا، جو کفر کی طرف ہوگا، جس کے سینے میں شک ہوگا، اس کے قرآن نہیں فہم میں نہیں آ سکتا۔ اس قرآن کو فہم جاننا ہے، اس کو اندر بٹھانا ہے، تو ان ساری آلائشوں کو اپنے اندر سے نکال باہر کرنا ہوگا، تب یہ قرآن تمہارے اوپر اثر کرے گا، تب تم اس کو جو ہے وہ اپنا سکتے ہو۔ لیکن اگر اندر دل میں بغض ہے، ہرس ہے، ہوس ہے، شک ہے، تو پھر یہ تمہارے اوپر نہیں آ سکتا۔ اس لیے پہلے اپنے دل کو پاک کرو، اپنا باطن پاک کرو۔ اگر اس کے مفاہیم پہ غور کرنا ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو اپنے دل میں چھپی آلائشوں کو نکال باہر کرو، پھر تمہارے دل پہ اثر کرے گا، نہیں تو تمہارے دل پہ اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے اس کو پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے اس کا، ایک پوائنٹ آف ویو سے لیا گیا ہے جس سے جو ہے وہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کوئی ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے۔ ناپاک سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ناپاک ہم جیسے عام کہتے ہیں ناپاک لوگ ہیں، وہ نہیں چھو سکتے اس کو، کہ اس کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ بٹ یہاں پہ ایک کویسچن آتا ہے پھر، اگر یہ میں چھو نہیں سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا، میں غیر مسلمز کو دعوت کیسے دوں گا؟ میں کیسے کہوں گا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھو، جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی؟ ہاں، میں اسے یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ تم جو ہے غسل کر کے آ جاؤ، نہ تو اس کو وضو کا پتہ ہے ابھی۔ تو کچھ علماء کرام کی اس میں رائے ڈیفرنٹ ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنبی حالت میں اور حیض والی حالت میں عورت نہیں چھو سکتی، باقی چھو سکتے ہیں۔ اور بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کو بغیر وضو چھوا نہیں جا سکتا۔ یہ دونوں پوائنٹ آف ویو سامنے ہیں، لیکن یہ ایک اپنے دل کی بات ہے کہ اگر کسی کو تبلیغ کروانی ہے، کسی کو بتانا ہے میں نے کہ اس نسخے کو پڑھ کے تو دیکھو یار، اس کو دیکھو تو صحیح، چلو ایسے کرو کہ تم ابھی نہیں مانتے اس بات کو، تم اس کو ایک کتاب کے طور پہ سمجھ کے دیکھو۔ میں اس کا انگلش ورژن میں جو ہے وہ ساتھ دیتا ہوں، یا اس کی اردو ٹرانسلیشن میں اس کے ساتھ دیتا ہوں، تو الٹیمیٹلی ٹل دا ٹائم ہی ڈونٹ ہیو دیٹ کاپی ہاؤ ہی کین۔ تو یہ دونوں موقف علماء کرام کے ہیں، مفسرین کرام کے ہیں۔ تو نہیں چھو سکتا اس کو کوئی بھی مگر یہ پاک۔ یہ تینوں موقف میں نے رکھ دی ہیں اس مطہرون سے کہ ہم کہاں سے اس کو جو ہے وہ ساتھ کس کانٹیکسٹ میں بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا تنزیل لفظ کس سے ہے؟ ظالم سے۔ اتارا ہوا ہے کس کی طرف سے؟ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے یہ اتارا گیا ہے۔ اب اصل بات آتی ہے، پہلے تو یہ اس کی یہ وہ صفات بیان کی گئی ہیں، پہلے اس کی جو ہے وہ تمہید بیان کی گئی ہے۔ اب افبہذا الحدیث سے کیا اس لفظ کو کھول لیں، الف جو ہے وہ استفہامیہ استعمال ہوا، فا پس بہذا ساتھ، ہاذا کیا ہوتا ہے؟ اس میں اشارہ قریب، ساتھ اس حدیث، حدیث کو کہتے ہیں بات، کلام، کیا اس کلام کے ساتھ انتم تم مدہنون، مدہنون تم دہانت برتتے ہو۔ لفظ کیا ہے؟ دال ہے نون، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ، ہاں جی نہیں سر، اس کا معنی ہوتا ہے بے اتنائی برتنا، اس سے جو ہے وہ لائٹ لینا، اس کے اوپر سستی کرنا، اس کو توجہ نہ دینا، اس کو ہم کہتے ہیں ٹو ویری لائٹ، آن دا لائٹر نوٹ۔ ہم اس کو لائٹر نوٹ لیتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ صحیح لیتے نہیں ہیں، اس سے کاہلی برتے ہیں، اس سے سستی برتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ کیا تم پس اس کلام کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہو؟ اب رویہ رکھنے میں، کلام میں اس کو نہ ماننے میں دیکھیں، ایک تو ہے زبانی تکذیب۔ زبانی تکذیب کون کرتا ہے؟ اس وقت کے مشرکین کرتے تھے، آج کے سارے کافر کرتے ہیں، یہود و نصارہ کرتے ہیں، وہ سارے اس کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو ہوگی زبانی تکذیب اس کی۔ ایک اس کی ہوتی ہے عملی تکذیب۔ عملی تکذیب کیا ہے؟ کہ میں نے مانا کہ ہاں یہ قرآن ہے، میں نے مانا کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، لیکن میں نے اس کے پریکٹیکلی اس کے جو کہا گیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے سے انکار کر دیا، میں اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی نہیں چلاتا۔ یہ عملی تکذیب ہے اس کی۔ اور تیسری ایک حالی تکذیب بھی ہے کہ جس میں انسان کا حال گواہی دے رہا ہو کہ اس کتاب کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غری کی رحمت کرے، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال سمجھنی ہے نا تو سمجھو کہ ایک شخص جس نے 25 سال کی عمر میں MBBS کیا، اس کے بعد اس نے FRCS کیا، اس کے بعد وہ باہر چلا گیا پڑھنے کے لیے، اس نے 35-40 سال کی عمر میں مختلف ڈپلوماز کیے، بلا بلا فلاں فلاں علم حاصل کیا، اس کے بعد یا تو وہیں نوکری شروع کر دی یا پاکستان میں آ کے جو ہے وہ پیسہ کمانے کی مشین بن گیا۔ تو یہ ٹوٹل ہوگی 40-45 سال، 50 سال۔ اس 50 سال میں اس کتاب کو کتنا ٹائم دیا؟ یہ ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم نے کتنا ٹائم دیا ہے اس کے اوپر۔ ہمیں فکر کس کی ہے؟ ہمیں فکر ہے اپنی معاش کی، ہمیں فکر ہے اس دنیا کی، ہمیں فکر وہ نہیں ہے۔ یہ ہے حالی تکذیب اس کی کہ ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں اس کو۔ ہم علوم و فنون میں جو ہے وہ بہت زیادہ قابل ہو گئے، ہم نے انگریزی سیکھ لی، فزکس سیکھ لی، میتھ سیکھ لیا، پتہ نہیں کس کس فیلڈ میں ہم نے جھنڈے گاڑ دیے۔ ہم نے نہیں سیکھی تو قرآن کی عربک نہیں سیکھی، ہم نے قرآن کو اس کا وہ مقام، وہ حق ادا نہیں کیا۔ حق تو ہم ساری عمر بھی لگے رہے ہیں، 1000 زندگیاں بھی مل جائیں تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے قرآن کے لیے ایک وقت کتنا نکالا؟ یہ سوال مجھ سے، آپ سے، ہر کسی سے ہے۔ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور جوا کے اس کا جواب دیں کہ ہم کیا مدہنون، کیا اس دہانت کے جو مرتکب نہیں ہو رہے؟ سوچیں ہماری زندگیاں رہ کتنی گئی ہیں، ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ ایک بات یہی کہہ رہی ہے فَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنْتُم مُدْهِنُونَ، کیا بس اس کلام سے تم جو ہے وہ سستی، کاہلی، لاپرواہی برت رہے ہو؟ اب جواب اس کا میں نے اور آپ نے دینا ہے، خود سوچ لیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے ہم اس کو؟ اس کتاب کو تو جو ہے وہ پہلے تو ہم عملی اس کی جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کے بعد حالی تکذیب کے بھی مرتکب ہم ہو رہے ہیں۔ قرآن کی عربک کوئی اتنی مشکل نہیں ہے،
بات یہ کہ ہماری پرائرٹیز میں یہ شامل نہیں ہے، ہماری پریفرنس نہیں ہے اس کے اوپر، ہماری پریفرنس دنیا کمانے کے اوپر ہے۔ یہ دنیا چند گھڑیوں کی، چند لمحوں کی، یہ ختم ہو جانی ہے۔ ہاں باقی کاموں سے روکا نہیں گیا، باقی کام کرو، لیکن اس کام کے ساتھ اس قرآن کو تو پڑھو، سمجھو تو صحیح، اور اس کی روشنی میں اپنا لاہے عمل جو ہے وہ پریپیئر کرو، اپنا لیونگ آف لائف، اپنا چارٹر آف لائف، اس کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو تم۔ یہ اللہ چاہتا ہے ہم سے۔ اب بتا دیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ اور کس لیول پہ ہیں۔ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ انتم تو دیکھیں ضمیر ہے نا حاضر کی، اور منفصلہ ضمیر ہے جو الگ آتی ہے، انتا انتی انتما انتم، تم مدہنون، تم دہانت برت رہے ہو، اس سے لاپرواہی برت رہے ہو، کسل مندی برت رہے ہو، تم سارے الفاظ اس میں شامل آ جاتے ہیں۔ دال ہے نون اس کا مادہ ہے۔ سوال سوچ لیجئے، یہ سوال آپ کے پاس سامنے ہے، اللہ کو ہم نے اس کا جواب دینا۔ وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو، رِزْقَكُمْ، اب رزق سے جو ہے وہ ایک تو رزق یہ معاشی رزق ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس سے مان لیا تو ہماری تو دکانیں بند ہو جائیں گی، ہم کھائیں گے کہاں سے، ہماری معاشی صورتحال ابتر ہو جائے گی۔ یہ اس وقت کے جو یہود و نصارہ تھے، جو اہل کتاب تھے یا مشرکین تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے اس کی بات مان لی، اس کے پیچھے چل پڑے، تو پھر ہمیں اپنی دکانیں تو بند کرنی پڑ جائیں گی۔ ایک رزق کا معنی جو ہے وہ حصہ بھی ہوتا ہے، اور ایک اس رزق کا معنی یہ وہی بھی ہوتی ہے۔ ایک صرف رزق، دیکھیں روح کی غذا کیا ہے۔ آپس کی بات ہے کہ ہم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ قرآن کو پڑھ کے تو دیکھو ذرا، ہماری روح کی جو ڈائٹ ہے نا، غذا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، استجیبو، مان لو، سن لو، للہ، اللہ کی، وللرسول، اور اس کے رسول کی، اذا دعاکم، جب وہ پکارے تمہیں، لما یحییکم، اسی میں تمہاری زندگی ہے، یہی تمہاری زندگی ہے، یہی تمہارا رزق ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم بناتے ہو حصہ اپنا، رزق اپنا، کس بات کو؟ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہ کہ تم اس کو جھٹلاؤ، تم نہ مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس نے قرآن میں کہے ہوئے حرام کو حلال ٹھہرا لیا، وہ اس کا منکر ہے۔ اب فیصلہ خود کر لیجیے، ہم کتنے قرآن کے حلال ہیں، حرام ہیں جن کو حلال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت؟ ہم تو سارے ہی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے قرآن میں، ہم نے ان کو حلال بنا لیا ہوا ہے۔ تو حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے کہ جس نے قرآن میں بتائے ہوئے حرام، قرآن کے بتائے ہوئے حرام کو حلال ٹھہرا لیا، وہ اس کا منکر ہے۔ تو کیا تم اپنا حصہ سمجھتے ہو؟ مطلب تم نے اپنا مقدر بنا لیا اس کو جھٹلانا، تم نے حصہ سمجھ لیا اپنا کہ تمہارا رزق اسی سے ہے کہ میں اس کو جھٹلاؤں گا تو میں کھاؤں گا یہاں پہ۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پتہ کب چلے گا ہمیں؟ یہ پتہ چلے گا جس وقت یہ کھینچ کے یہاں پہ حلق میں آ جائے گی۔ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اب قرآن کے سامنے کھلی کھلی باتیں ہیں، ہم سوچ لیں، ہم سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن کو کیا مقام دیا ہے، اس قرآن کے لیے کتنی بڑی قسم کھائی گئی ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کاش کے لوگوں کو پتہ چل جائے اس بات کا، لوگ جان لیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ چھپائی ہوئی ہے، یہ محفوظ ہے، اور محفوظ کے بعد جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات، علیم ہونے کی صفات کے مطابق جتنا جو ہے وہ اس وقت چاہیے تھا، اتنا آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے وہ 23 سال میں جو ہے وہ نازل کر دیا گیا۔ فلا، بس نہیں، توقف ہے، وقفہ ہے، نہیں، تردید ہے، اس کے بعد پھر تاکید ہے، میں قسم کھاتا ہوں، نہیں، تم جو کہہ رہے ہو ایسی بات نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں بواقع نجوم، ستاروں کے واقع وقوع ہونے کی، یہ لفظ وقوع ان سے ہے، واقع ہونا، گرنا، غروب ہونا، کہ اتنی بڑی بڑی گلیکسیز بھی جو ہیں وہ اس کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ گر جاتی ہیں، وہ غروب ہو جاتی ہیں۔ یہ سورج بھی چڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد غروب ہو جاتا ہے، یہ چاند بھی چڑھتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے، باقی جتنے بھی ستارے ہیں وہ سارے کے سارے قسم کھائی گئی ہے ان کے غروب کی کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق غروب ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جو ہے وہ غروب ہوتے ہیں، وہ ڈوبتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ، اور بے شک یہ قسم جو ہے نا، یہ قسم
لو تعلمون، اگر تمہیں پتا ہوتا، عظیم، بڑی عظیم ہے یہ، کاش تم جانتے بڑی عظیم ہے یہ. کیا ہے؟ انہ لقرآن کریم. اب اس قسم کے بعد، اس قسم کی جو ہے وہ ویلیو، امپورٹنس، اس کا حجم بتانے کے بعد پھر کہا گیا کہ یہ قرآن اکرام والا ہے، یہ عزت والا ہے. کتنی عزت کی ہے ہم خود دیکھ سکتے ہیں. فی کتاب مکنون، کتاب میں محفوظ ہے. لا یمسہ الا المطہرون، نہیں اس کو کچھ چھوتا مگر پاک فرشتے. یہ اس دل پہ اثر نہیں کرتا جس دل میں جو ہے وہ آلائشیں ہوں گی، جس دل میں جو ہے وہ جس کے باطن میں جو ہے وہ برے خیالات ہوں گے، بغض ہوگا، حسد ہوگا، اس کے بارے میں شک ہوگا، وہ اس کے مفاہیم کے اوپر جو ہے وہ قدرت حاصل نہیں کر سکتا. وہی کرے گا جس کا اندر، جس کا من جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. تنزیل من رب العالمین، یاد رکھو یہ اتارا ہوا ہے رب کی طرف سے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنا لیا، کوئی سکھا نہیں گیا، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے یہ، کسی جادوگر کی جادوگری نہیں ہے، یہ نجومی کی کسی کی کہانت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا پس اس کلام سے تم اعراض کر رہے ہو، کسل مندی کا شکار ہو رہے ہو، اس کو جھٹلا رہے ہو، اس کو نہ کر رہے ہو، اس کے بارے میں اس کو لیزی لے رہے ہو، اس کو لائٹ لے رہے ہو تم. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم نے بنا لیا رزق اپنا اسی بات کو، أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ تم اس کو جھٹلاتے رہو. یہ ہے قرآن کی عظمت. ہم سب سوچیں، ہم سب جا کے سکون سے اپنے دل کی کھڑکی کھول کے سوچیں کہ اس سوال کا جواب ہم نے کیا دینا ہے اللہ کے پاس، کہ ہم نے قرآن کو ایک صرف اچھا غلاف اور غلاف بھی سجا کے ہم نے وہاں پہ رکھ دیا، اس کے بعد ہم نے کوئی توجہ نہیں دی اس کے اوپر. میں یہ تو ضرور پوچھوں گا بچے اپنے سے کہ پتر آج ہوم ورک کیتا کہ نہیں کیتا. وی نیور آسک دیم کہ ہاں بچے آج نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، کیا تم نے قرآن کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، قرآن پڑھا ہے تو یاد کتنا ہے. وی نیور آسک دوز. یہ ہے مدہنون، یہ ہے دہانت کرنا قرآن سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، ہمارے دلوں میں اتار دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بہت سے بہن بھائی جو ہے وہ دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ شفائے کاملہ نصیب فرمائے. بہت ساروں نے اولاد کی فرمانبرداری کے لیے، ان کے نمازی ہونے کی دعا کے لیے وہ کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اولادوں کو فرمانبردار بنا دے، نمازی بنا دے، اللہ ان کو قرآن کا عالم عمل اور عمل کرنے والا بنا دے. اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے، یا اللہ ہمیں اس قرآن کا ساتھی بنا دے، یا اللہ ہمیں اس قرآن کا ساتھی بنا دے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین.